فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم نے یہاں تک کا مذاکرہ کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو گئی. آپ 3 سال سے مسلسل اعتکاف فرما رہے تھے رمضان المبارک کا، اور 6 مہینہ پہلے آپ نے سچے خواب دیکھنے شروع کیے، اور 6 مہینے کے بعد وہ سورج طلوع ہو گیا جس کے انتظار میں زمانہ کروٹیں بدل رہا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلے خواب دیکھنا بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے روشنی نمودار ہوتی ہے، آسمان پر کرنیں پڑتی ہیں. یہ پنکھے بند کر دیا تو ضرورت نہیں. آج آپ کی عمر کے 40 سال چاند کے مطابق اور 6 مہینہ اور مزید 10 دن ہو چکے ہیں، اور سورج کے حساب سے 39 سال اور کچھ مہینے ہو چکے ہیں، اور یہ بھی رمضان کا مہینہ ہے. کون سی تاریخ تھی؟ بعض حضرات نے لکھا جمعے کی رات تھی، اگلی رات جمعے کی آنے والی تھی، اور رمضان کی 18ویں تاریخ تھی. لیکن دوسرے حضرات اور تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ 21ویں رات تھی رمضان المبارک کی. اور قرآن پاک کے 2 مقامات کو جوڑیں تو لگتا ہے کہ 21ویں رات ہی ہوگی. قرآن پاک نے ایک مقام پر تو اپنا تعارف یوں کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. اور دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو قدر کی رات میں نازل فرمایا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قدر کی رات کون سی ہے؟ آپ نے اس کی نشاندہی تو نہیں فرمائی، لیکن غالب طور پر فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، کبھی 29ویں میں. اور قدر کی رات میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب نے کہا یہ مطلب ہے کہ رمضان کا نزول کی ابتدا ہوئی رمضان میں، اور عرش معلیٰ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا قدر کی رات میں. تو ان دونوں باتوں کے مناسب یہی بات ہے کہ زمین پر اس کے نزول کی ابتدا بھی قدر ہی کی رات میں ہو، لیلۃ القدر میں ہو، اور لیلۃ القدر کی رات 21ویں بنتی ہے. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ 21ویں کی روایت زیادہ مضبوط ہے درایت کے اعتبار سے، کہ قرآن کا نزول 21ویں رات کو شروع ہوا رمضان المبارک کی. آپ وہ آیتیں بھی سن چکے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسانوں پر اس پہلی وحی کے نزول کا کیا اثر ہوا؟ انسانوں نے کیا اثر اس کا لیا؟ یوں سمجھیں کہ بالکل آفتاب نبوت طلوع ہوا، رسالت کا آفتاب و مہتاب طلوع ہوا، وہ سورج طلوع ہوا جس کی انتظار میں زمانہ کروٹیں لے رہا تھا، وہ سورج طلوع ہوا جس کے غروب ہونے پر بس یہ دنیا غروب ہو جائے گی، اب قیامت تک وہی رہے گا. اور وہ ڈوبنے کے لیے نہیں، وہ طلوع ہی ہونے کے لیے آئے. جو بڑھیں گے بڑھتے چلے جائیں گے، چڑھیں گے چڑھتے چلے جائیں گے، ان کا دین پھیلے گا
پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ اس سورج کی روشنی کی جن لوگوں نے تاب لائی اور جنہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے اپنے سینے کے اندر سمایا اس کو، اور اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن پاک میں ایک مضمون ہے سورہ ہود میں، اور وہ 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ فمن کان علی بینۃ من ربی، وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک دلیل پر قائم تھا، پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی۔ کیا یہ عام آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون آدمی ہے جس کے پاس پہلے سے اللہ کی ایک بینہ، اللہ کی ایک روشنی تھی، پھر اس کو وحی کی روشنی ملی؟ فرمایا یہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا، جن کو اللہ نے قلب صحیح عطا فرمایا، وہ پہلے سے اس کے منتظر تھے، اور ان کی طبیعت سلیمہ، فطرت سلیمہ یہ امتیاز کر رہی تھی کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ امتیاز بھی کر رہی تھی یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ امتیاز بھی ان کی طبیعت کر رہی تھی کہ یہ صحیح راستہ ہو سکتا ہے، یہ غلط راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نبوت کی روشنی کے بغیر وہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبوت کی روشنی نے آ کر بتایا کہ جو تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے وہی بات درست ہے، بس پھر وہ اس روشنی کے اوپر قائم ہو گئے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے طبیعت سلیمہ عطا فرمائی تھی، فطرت سلیم عطا فرمائی تھی، انہوں نے لبیک کہا اور آگے بڑھ کر کے اس روشنی کو اپنے سینوں میں بسایا، سینے کے اندر اس کو جگہ دی۔ اور جو خفاش قسم کے تھے، الو قسم کے، چمگادڑ قسم کے، جن کو سورج کی روشنی میں اندھیرا دکھائی دیتا ہے، رات کی تاریکی میں ان کو دکھائی دیتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بالکل ایسا ہی ہوا۔ جہالت کے دور کی جو اندھیری رات تھی، جس کو قرآن پاک نے فی ضلال مبین کہا، اس اندھیری رات میں ان کو دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب جو نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، اب ان کا یہ حال تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ وہ اندھیرے کے پجاری ہیں کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہے، مگر ان کی آنکھیں چندھا گئی ہیں، ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ان کی نگاہیں پھٹ گئی ہیں، اب ان کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ اب آفتاب نبوت کو دیکھ کر کیا ایمان لائیں گے؟ وحی الہی اگر آپ پڑھ کر ان کو سنائیں تب بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے مختلف انداز سے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل۔ فرمایا جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا حقیقت ہے، بارش برستی ہے اور زمین کا سینہ پھٹتا ہے، اس میں سے کونپلیں اگتی ہیں، ومن کان میتا فاحییناہ، زمین مردہ ہوتی ہے، پھر پروردگار اس کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ لیکن ہر بارش سے زمین زندہ نہیں ہوتی ہے، اور ہر زمین زندہ نہیں ہوتی ہے۔ بعض ایسی مردہ زمینیں ہوتی ہیں، ایسی بنجر زمینیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر جتنی زیادہ بارش پڑے اتنی زیادہ ان کی مٹی بہہ جاتی ہے، اتنی زیادہ وہ سخت ہوتی ہیں، بارش کے برسنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو دل مردہ ہو گئے ہوتے ہیں، جن کے اندر اب زندگی کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کو آفتاب نبوت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آسمان سے برستی ہوئی وحی الہی کی اس رحمت، باران رحمت سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل۔ قسم ہے برسنے والے آسمان کی، قسم ہے زمین کے، اس زمین کی جس کا سینہ پھٹتا ہے اور جس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، انه لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، وما هو بالهزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، مگر ہر ایک کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تو سنایا اور کچھ کو نہیں سنایا، اس سے پہلے ان کو نصیب ہوا۔ یہیں پر بات پچھلے جمعے ختم ہوئی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق نہیں دیے۔ میں کہتا ہوں بے شرمو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو انصاف کرو۔ اگر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملے تھے تو اس کائنات میں سب سے پہلے عورت ہی نے اس دین کو کیوں قبول کیا؟ اور قبول ہی نہیں کیا وہ عورت جس کا خون سب سے پہلے اس زمین پر گرا اور جس کے خون سے یہ زمین لالہ زار ہوئی، جس کے خون سے یہ زمین گلرنگ ہوئی، وہ بھی ایک عورت ہی تھی، کوئی مرد نہیں تھا۔ آخر اس نے کیوں جان دی اس دین کے لیے؟ اگر یہ دین عورتوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کر رہا تھا اور اس کو تحفظ نہیں دے رہا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں نے مختلف لوگوں کے اوپر اللہ کا دین پیش فرمایا. فرمایا ہر شخص نے دین کو قبول کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ جھجک محسوس کی. جب اس نے ایک عجیب بات سنی کہ 363 تو ہم نے خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ پکار کہ لا الہ الا ہو هل من خالق یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی خدا اس کے سوا جو اوپر سے روزی دے سکے، جو نیچے سے روزی دے سکے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں. فانا توفقون، تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ تو لوگوں کو یہ دعوت عجیب لگی اور لوگ اس کو سن کر کے بدکے. فرمایا قبول کی، لیکن شروع میں سب بدکے، یہاں تک کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، جنہوں نے تیسرے نمبر پر ایمان قبول کیا اور بعد نے کہا دوسرے نمبر پر ایمان قبول کیا، یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، وہ بھی پہلے دن جب انہوں نے یہ دعوت سنی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے ذرا پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو قبول کرنا ہے تو قبول کرو، ورنہ ہمارے راز کو کسی کے سامنے اوٹ مت کرو. اور انہوں نے پھر 1 سال تک اپنے والد کو بتایا بھی نہیں، اور دوسرے دن ہی اللہ نے ان کو یہ روشنی نصیب فرمائی. مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے اللہ کا دین پیش فرمایا تو انہوں نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. اب من کان علی بینۃ من ربی، ایسا لگا کہ ایک چراغ ان کے دل کے اندر پہلے سے جل رہا تھا، بس اس چراغ کو ذرا سی لو پڑی تو نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی. قرآن پاک نے ایمان کی مثال دی ہے. فرمایا مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور. فرمایا ایمان کیا چیز ہے؟ یوں سمجھو کہ ایمان والوں کے سینوں کے اندر ایک چراغ روشن ہے، اس چراغ کے اندر زیتون کا تیل جلتا ہے، اور زیتون بھی وہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ نہ مشرقی ہوتا ہے نہ مغربی ہوتا ہے، نہ کالوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ گوروں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ قبیلے والا ہوتا ہے نہ غیر قبیلے والا ہوتا ہے. وہ تمام عجمیت اور عربیت کے درمیانی فواصل کو اور دوریوں کو مٹا دیتا ہے. اور اس کے اندر جو پہلے سے فطرت کا نور جل رہا ہوتا ہے، جب اس کو وحی کا نور ملتا ہے تو نور علی نور، پھر روشنی کے اوپر روشنی پڑ جاتی ہے. سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا دین قبول فرمایا، اور اللہ کے حبیب فرماتے میں نے جیسا پیش فرمایا فوراً ہی قبول کر لیا. لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پیش نہیں فرمایا، اس سے پہلے انہوں نے قبول کیا. روایت میں ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر میں، اور آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھ پر کپڑا اڑا دو. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں اپنی جان کا خطرہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ دہرایا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی 15 سالہ تاریخ کے تجربے کو سامنے رکھا اور اس تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کر کے دیکھا اپنے آپ کی زندگی کو کہ جو آپ نے 15 سال میرے ساتھ بتائے ہیں وہ کیسے دن گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کلا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی دلگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے ملجا و ماوا ہیں. آپ تو بے سہاروں کو سہارا اور بے کمانے والوں کو کمائی عطا کرتے ہیں، اور جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں ان کو وسیلہ عطا فرماتے ہیں، کمائی کے ان کے لیے ذرائع کھولتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس نبی کی انتظار میں ساری کائنات ہے یقیناً وہ نبی آپ ہی ہیں. سب سے پہلے ایمان لائی ہیں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت نہیں دی. ابو نعیم کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور ایک چشمہ جاری ہوا. وہ چشمہ کہاں تھا اس کی کوئی تفصیل نہیں، اور اس پر وضو کیا اور فرمایا کہ اس طرح آپ وضو کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھ کر کے دکھائی کہ اس طرح آپ نماز پڑھیے. 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا.
اور مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو بعض مقام پر دو جگہ کا ذکر آتا ہے، فسبح بالعشی والابکار، صبح کو تسبیح کیجئے، شام کو تسبیح کیجئے، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دو کناروں میں، صبح کو قائم کیجئے، شام کو قائم کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات تک جب تک 5 نمازیں نہیں آئی تھی، یہی نماز تھی کہ ایک صبح کی ایک رات کی، لیکن اس کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، جتنی آپ پڑھنا چاہیں اتنی پڑھتے جائیں، رات کو بھی پڑھیں دن کو بھی پڑھیں، اور رات کو کتنی پڑھیں میں نے اس کے لیے اشارہ کرتے ہوئے سورہ مزمل کی آیتیں پڑھی تھی، دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ آپ نے یہ نماز حضرت جبرائیل نے آپ کو بتائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان تو قبول کر لیا دعوت سے پہلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سب سے پہلے وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا۔ معلوم ہوا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ہی کا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے بیچ میں فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے، جب ہم بھی نماز چھوڑ دیں تو نہ ماننے والوں میں ہمارا بھی نام ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے اس پر سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا، فرمایا ھذا دین اللہ وھذا دین ابراہیم وھذا دین الفطرہ، یہی اللہ کا دین ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ جب انسان اس دین کو چھوڑتا ہے تو گویا اللہ نے جس شکل کے اوپر اس کو پیدا کیا تھا وہ اس کو تبدیل کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عرض کیا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں، آپ نے وہ جواب ارشاد فرمایا، تو انہوں نے راز رکھا اور دوسرے دن اللہ کا دین نصیب ہوا۔ اور تیسرے دن حضرت زید بن حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے آپ کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، تو اللہ نے ان کو بھی اپنا دین نصیب فرمایا۔ پھر آپ کی گھر کی باندھی حضرت ام ایمن نے آپ کو دیکھا تو اللہ نے ان کو بھی دین نصیب فرمایا۔ لیکن پوچھئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا دین نصیب ہوا۔ پوچھا کیسے؟ ان سے پہلے تو خدیجہ الکبریٰ ایمان لا چکی ہیں، علی کرم اللہ وجہہ ایمان لا چکے، زید بن حارثہ ایمان لا چکے، ام ایمن ایمان لا چکی ہیں، 4 لوگ ایمان لا چکے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو دین نصیب ہوا؟ فرمایا ایک تو اس لیے کہ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے، وہ یمن گئے ہوئے تھے سفر میں، اور جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے دوست کی سب سے پہلے خیریت معلوم کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، آپ نے ان کو اللہ کا دین پیش فرمایا تو بلا جھجک قبول فرمایا۔ اور دوسرے اس وجہ سے کہ جتنے لوگوں کو اب تک اللہ کا دین نصیب ہو رہا ہے یہ سب کے سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں، شوہر کا بیوی کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بھی آپ کی زندگی کا اثر، ام ایمن پر بھی آپ کی زندگی کا اثر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو دیرینہ اثر تھا اس وجہ سے دین کو قبول کیا، فرمایا بالکل آزاد فکر والے، آزاد خیال والے، اور جن کی بات مکہ المکرمہ میں مانی جاتی ہے، جو اپنی زندگی کی 38 بہاریں گزار چکے ہیں، صرف آپ سے 2 سال چھوٹے ہیں، اگر وہ ایمان قبول کرتے ہیں اور بلا جھجک قبول کرتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مگر ایمان لایا کس کے اوپر جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے دعوت کس بات کی دی؟ یہ پچھلے جمعے بھی رہا تھا، انشاءاللہ اب عرض کرتا ہوں۔ حکم آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا اس سے پہلے عرب کے لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آج پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض دفعہ انسان کو، عجیب قسم کا وہ مفہوم سمجھتا ہے پڑھنے کے کیا مفہوم۔ خیر یہ تو تب جب مطلب سمجھے۔ ہم نے تو یہاں دیکھا کچھ لوگوں نے لڑکیوں کا نام رکھا اقرا، پڑھتی جا، کوئی پتہ ہی نہیں کیوں رکھا یہ نام، کہتے معلوم نہیں، لڑکوں کا نام۔ اور خود میں جائیے گا تو وہاں تو مٹھائی کی دکان کا نام اقرا، مٹھائی پڑھ رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کیا اس سے پہلے عرب کے لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ بعض لوگ حوالے میں کہتے ہیں ہاں پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ پوچھا کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم
آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ امی تھے اور امی اس کو کہتے جو پڑھا ہوا نہ ہو. نا انصافی کی بات ہے. اس کو نا امی اس کو کہتے جو پڑھا ہوا نہ ہو. عرب کے لوگوں کو امی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے بغل میں ان کے اڑوس پڑوس میں یہودی رہتے تھے اور عیسائی رہتے تھے. عیسائی سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے, یہودی سمجھتے تھے ہمارے پاس آسمانی روشنی ہے اس لیے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے پاس آسمانی روشنی نہیں ہے اس لیے یہ ان پڑھ ہیں. ما آتیناہم من کتاب وما ارسلنا من قبلک من رسول. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے ان کو کوئی کتاب نہیں عطا فرمائی تھی. وما ارسلنا الیہم قبلک من رسول, آپ سے پہلے ان کی طرف ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا تھا. اس لیے یہ ان پڑھ تھے. ان کو جیومیٹری نہیں آتی تھی, ان کو میتھمیٹکس نہیں آتا تھا, ان کو کیمسٹری نہیں آتی تھی, ان کو فزکس نہیں آتی تھی, اس لیے یہ ان پڑھ تھے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما آتاہم من قبلک من نذیر. فرمایا ہم نے آپ کو رسول بنایا. ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں, یہ قرآن گواہی دے رہا ہے انک لمن المرسلین, آپ انبیاء میں سے علی صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور کس لیے تشریف لائے ہیں؟ لتنذر قوما ما آتاہم, لتنذر قوما تاکہ آپ آگاہ کریں اس قوم کو ما آتاہم جن کے پاس نہیں آیا آپ سے پہلے من نذیر, کوئی آگاہ کرنے والا. امی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی روشنی نہیں تھی, ورنہ وہ محض پڑھنا نہیں جانتے تھے. کیا وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ عربی پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں. آج بھی عربی شاعری کے اندر جو سب سے اونچا قصیدہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے, امراء القیس کا قصیدہ. کیا امراء القیس ان پڑھ آدمی تھا؟ اس کی وہ شاعری, اس کے وہ نظم تھے. قفا نبکی من ذکرى حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فمحولی. کیا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کلام نہیں ہے؟ اس لحاظ سے وہ پڑھے لکھے تھے لیکن آسمانی روشنی نہیں تھی. اسی کے لیے پہلی وحی کے اندر اقرار کروایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. فرمایا بے رب کے نام تو بڑی تعلیم ہو رہی ہے, اب اس تعلیم کا پڑھنا مقصود ہے, وہ پڑھانا مقصود ہے. اقرا بسم ربک, جو آپ کے رب کے نام سے شروع ہو وہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور رب ہی کا بات اتنا ہی نہیں ہے, اللہ کو خالق عرب کے لوگ بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیے آسمان کس نے پیدا کیا, زمین کس نے پیدا کی. عرب کے کافروں سے پوچھا جا رہا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جواب دیں گے یہ سارا کام کس نے کیا, اللہ نے کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے برسایا, زمین کا سینہ کس نے چیرا, اور زمین سے غلے کو کس نے اگایا, اور یہ من یدبر الارض, یہ زمین کا نظام کون چلا رہا ہے, آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے. لیقولن اللہ, وہ کہیں گے یہ سارا کام کون کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. تو پھر اگر وہ خالق اللہ کو نہیں مانتے تھے پھر اللہ کی تعارف کرانے کا کیا؟ وہ تو خالق مانتے تھے, مالک بھی مانتے تھے, مدبر بھی مانتے تھے, اور آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا مانتے تھے, آسمان سے بارش برسانے والا مانتے تھے, زمین کا سینہ چیر کر کے اس میں سے غلہ اگے اس کو بھی اللہ کو مانتے تھے. پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ انہی سے پوچھو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. فرمایا اللہ کو چھوڑتے ہیں اور کچھ غیروں کے آگے سر جھکاتے ہیں. پوچھو ان کے آگے کیوں سر جھکاتے ہیں, کیا یہ خالق ہیں؟ کہتے خالق نہیں. پوچھو یہ مالک ہیں؟ کہتے مالک نہیں. پوچھو یہ رازق ہیں؟ کہتے رازق نہیں. تو پھر کیا کرتے ہو؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سفارشیں کر کے ہمیں رزق دلواتے ہیں, ہمارے کام بناتے ہیں. جواب سنو, قل لتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو کہ جو اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی نہیں رکھا ہے. لا الہ الا ہو خالق کل شیء, ایک اکیلا ہوں خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. یہ تم نے کہاں سے نکالا بیچ میں؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. کیا بتانا چاہتے ہو میرے دوستو؟
خالق بھی مانتے تھے. رب نے اپنا تعارف کرایا اور پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. یہ ہے اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے. اور نہیں سمجھے رب کا معنی؟ رب کا معنی پالنے والا، رب کا معنی روزی دینے والا، رب کا معنی زندگی کا نظام چلانے والا. گویا وہ مانتے تھے کہ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، لیکن سمجھتے تھے کہ تھوڑا نظام چلانے کے لیے، نوکریاں دینے کے لیے، روزی دینے کے لیے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کچھ اور بھی ہیں. فرمایا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اسی رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں. فانا تؤفکون فانا تصرفون، تو تم کو کدھر پھیر دیا جاتا ہے؟ فانا تؤفکون، تم کو کدھر موڑ دیا جاتا ہے؟ جب تم اتنا مان گئے کہ خالق وہ، مالک وہ، اس کے در کے پاس پہنچ گئے اور پھر دائیں بائیں بھٹکنے لگ گئے ادھر ادھر گلیوں کے اندر. فانا تؤفکون، کون ہے تم کو اس کے در سے پھر واپس ہٹا کر لے آتا ہے؟ یہ تھی پہلی وہی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. بڑا مسئلہ تھا، خالق مانتے تھے مگر رازق نہیں مانتے تھے. آپ ان سے پوچھے تدعون من دون اللہ، جن کو تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، اہم، کیا انہوں نے خلقوا من شیء، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے آسمانوں میں یا زمین میں؟ ام لہم شرک فی السماوات والارض، یا ان کے لیے کوئی پارٹنرشپ ہے آسمانوں میں یا زمین کے اندر؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے سوا دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ خالق مانتے تھے مگر رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ روزی تب ملتی ہے جب دکان کھلتی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ روزی تب ملتی ہے جب نوکری ملتی ہے، وہ سمجھتے تھے روزی تب ملتی ہے جب مزدور گنتی چلاتا ہے. کہاں یہ گیا کہ یہ سب نظر تو آتا ہے مگر یہ حقیقت میں نہیں ہے. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، رب ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. میں یہ نہیں تشریح کر رہا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر پوچھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے کے اندر ایک نے چادر لٹکائی اور اس کو اینستا چلا گیا یہاں تک کہ آپ کا گلا گھٹنے لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناگفتہ حالت ہو گئی. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے تو جو الفاظ انہوں نے اس وقت میں کہے تھے آج تک وہ حدیث میں موجود ہیں اور سنہرے حرفوں سے وہ لکھے گئے. کیا وہ کہتے ہوئے آیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ جھگڑا رب کا تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ وہ اللہ مانتے تھے، خالق مانتے تھے مگر وہ رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وقت ہو گیا شاید آپ کا، ہو گیا اور آگے بڑھیں. خالی رب بھی نہیں مانتے تھے. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ، فرمایا اس منظر کو بھی تو دیکھو، کیا عجیب فلسفہ ہے، کیا عجیب سوچ ہے ان کی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صاف سچا دین دیا لیکن پھر کن گلیوں میں یہ بھٹک گئے اور کن راہوں سے انسان بھٹکتا ہے، کس طریقے سے بھٹکتا ہے. فرمایا یہ مکہ کے مشرکین حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ ان کے منظر دیکھو، یہ کشتیوں میں ہوتے ہیں اور بریح طیبۃ، اور کشتی موافق ہوا کے ساتھ چلتی ہے تو فرحوا بہا، یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اچانک جاءتہم عاصف، اچانک آندھی آتی ہے اور کشتی گر جاتی ہے اور بھنور میں آ جاتی ہے. وظنوا انہم محیط بہم، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری کشتی اب ڈوبنے والی ہے، چاروں طرف سے پانی کی لہریں ان پر چڑھ جاتی ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، عبادت کو خالص کر کے. کیسے خالص؟ ان سے پوچھو. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یوں دعا کرتے ہیں اللہ اگر آج تو یہاں سے نجات دے گا کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لنکونن من الشاکرین، بس تیرے ہی شکر گزار بنیں گے، تیرا ہی شکر ادا کریں گے، کسی اور کے سامنے جبین نیاز نہیں جھکائیں گے. فلما
انجاہم اذا ہم یبغون، جب نجات دیتا ہے پروردگار اذا ہم یبغون، اچانک سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں. اور سرکشی کیسے کی قرآن نے خود تفسیر کی. فلما نجاہم الى البر اذا ہم یشرکون، فرمایا نجات دے کر جب اللہ ان کو خشکی پر لاتا ہے اذا ہم یشرکون، اچانک شرک کرنے لگ جاتے ہیں. بچانے والا اللہ مگر جبینے میں آگ کسی اور کے آگے جھک جاتی ہے، بچانے والا اللہ مگر چڑھاوے کسی اور کے آگے چڑھ جاتے ہیں. وہ تو اتنا بھی مانتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں تو یہ بچا سکتے ہیں، مگر بڑی مصیبتوں میں جس طرح کشتی بھمر کے اندر آ جائے وہاں اللہ کے سوا کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہوتا ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہی تعارف کرایا گیا. تو کیا اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے جو آسمانوں اور زمین سے روزی دے سکے؟ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. فرمایا اللہ اپنی رحمت میں سے جو حصہ تم کو دینا چاہے فلا ممسک لها، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وما مرسل وما یمسک، اور جس کو اللہ روک لے اللہ نہ دینا چاہے فلا مرسل له، اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ من رحمت، اللہ انسانوں کی زمین کو اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اور سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں انسانوں کا تعلق ان کے مالک کے ساتھ جوڑا گیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جس میں یہ تصور پڑھنا ہے کہ رب وہ ہے، جس میں یہ تصور پڑھنا ہے الذی خلق، پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. اور آگے چل کر کے کوئی کہے کہ نہیں نقشوں میں تو نظر آتا ہے الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. فرمایا کبھی نقشوں میں نظر آتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہوتا. کوئی قلم سے پڑھ کر پروفیسر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی جج بنا، کسی نے اور کچھ پڑھا. الذی علم بالقلم، ان سب کو بھی اسی نے سکھایا، اگرچہ نقشوں میں دکھائی ایسا نہیں دیا اور اشارہ کیا کہ سب کو قلم سے سکھایا. آپ کو بغیر قلم کے وہ سکھائے گا. وہ اکرم، اس لیے کہ وہ بہت دینے والا ہے، آپ کے لینے میں کمی نہیں اور اس کے دینے میں کمی نہیں، تو پھر قلم کی کیا ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.